बिच्छू है जो उस बच्चे को काट लेता है, यानी माँ के बचाने के बावजूद वो जब तक उस तक पहुंचती है तब तक वो बिच्छू उस बच्चे को डंक मार चुका है। इंसान शर की कुव्वतों के आगे किस तरह बेबस हो जाता है, वो तमाम चीजें भी इस कहानी में हमें देखने को मिलती हैं। सोचिए, अगर आपको कहीं से मिल जाए एक अदद सच्चा मोती, तो आप उस कीमती मोती का क्या करेंगे? क्या उसे संभाल लेंगे? क्या उसे फरोख्त कर देंगे? क्या उसकी हिफाजत करेंगे? क्योंकि एक इमारत आपके पास आ जाने के बाद ये बात तो तय है कि बहुत सी शर की कुव्वतें आपके पीछे लग जाएंगी। तो क्या करेंगे आप ऐसे मुराद के मोती का कि जिससे आपकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाए? इस मोती से मुतालिक ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी द पर्ल, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। जॉन स्टाइनबेक का बड़ा ही मशहूर नॉवल और नोबल इनाम याफ्ता अदीब, जिसका ये नॉवल दुर शवार इतना मशहूर हुआ, इतना मारूफ हुआ कि इसका दुनिया की कई जबानों में तर्जुमा हुआ। और होते होते जब ये हमारे पास पहुंचा तो हमारे यहाँ बेहद मशहूर, मारूफ, मुतरजिम, नकाद और अफसाना निगार और मुदीरा और बहुत से हवालों से बेहद मोहतरम मुमताज शीरी साहिबा ने इसका उर्दू में दुर शहवार के नाम से तर्जुमा किया है। जॉन स्टाइन के बहुत से नॉवल हैं, उन्होंने 27 कुतुब तहरीर की, जिनमें से बहुत से नॉवल थे, बहुत से अफसानवी मजमूए थे और कुछ ऐसे थे जो कि उनकी बड़ी नामवर और बड़ी मारूफ तख्लीकात रही। तो बहरहाल ये वो शख्स है कि जिसने बहरी कज़ाकों के बारे में लिखा, जिसने आम लोगों की जिंदगी पर भी लिखा और जिसने इंसान के अमूमी रवैयों पर लिखा, नफ्सियाती हवालों से लिखा। ये वो शख्स है जो जॉन स्टाइन है। और बुक कॉर्नर जहलन ने इस किताब को बड़े ही खूबसूरत गेटअप के साथ और बड़े ही खूबसूरत पेपर और बड़ी ही खूबसूरत तबात और किताबत के साथ इसको शाया किया है। नॉवल के मुख्तलिफ जो जबानों में होने वाले तराजुम हैं, उनकी तस्वीर भी ये देखिए इस पे शामिल की गई हैं। नॉवल क्या है, नॉवल की कहानी क्या है और दुर शहवार का किस्सा क्या है जिसके गिर्द ये कहानी घूमती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मुमताज शीरी साहिबा जो बड़ी मारूफ नक्काद भी हैं, मुतरजिम भी हैं और जिन्होंने बहुत से अफसाने भी लिखे और कई हवालों से उनका नाम बहुत अहम है और कई जबानों पर उनकी दस्तरस भी थी, वसीउल मुताला एक शख्सियत थी वो। तो उन्होंने इस नॉवल के ऊपर जो एक बड़ा तवील एक तहकीकी और तनकीदी किस्म का मजमून लिखा है। अच्छी बात यह है कि बुक कॉर्नर जहलन ने उस मजमून को भी इस नॉवल में शामिल किया। नॉवल के इख्तिताम में वो मजमून शामिल है जिसमें हमें इस नॉवल से मुतालिक बहुत सी चीजों का इदराक होता है, बहुत सी चीजों के बारे में पता चलता है। कई हिस्सों की बड़ी उम्दा ताबीर, तौज़ी, तशरीह मुमताज शीरी साहिबा ने की है। कई जगहों पे उन्होंने इसका एक तकाबली जायजा भी लिया है। यूरोप के बड़े मशहूर मारूफ अदीबों के साथ, उनकी तख्लीकात के साथ हेमिंग्वे का जिक्र आता है और बहुत से लोगों का जिक्र आता है जहाँ पर वो तकाबुल करती हैं कि समंदर के हवाले से मुख्तलिफ लोग अपनी कैफियत कैसे रकम करते हैं। और यहाँ पर द पर्ल में जॉन स्टाइन ने किस तरीके से उन्हें अपनी तख्लीक का हिस्सा बनाया है। तो कहानी शुरू होती है दो मछेरों से, जिसमें ज्वाना है और कीनो है। तो कीनू अपनी बीवी ज्वाना के साथ एक बड़ी ही कसम पुरसी की हालत में रहता है। उनका क्योटो एक छोटा सा बच्चा है और जब हम यहाँ शुरू में देखते हैं कि दोनों मियाँ बीवी जो एक झोपड़ी में रह रहे हैं और ज़ाहिर है मछली पकड़ते हैं और यही वाहिद उनका गुजर बसर का तरीका है। तो यहाँ हम देखते हैं नॉवल के शुरू में ही एक बिच्छू है जो उस बच्चे को काट लेता है, यानी माँ के बचाने के बावजूद वो जब तक उस तक पहुंचती है तब तक वो बिच्छू उस बच्चे को डंक मार चुका है। और साहिली इलाकों में बिच्छुओं का होना ही बड़ी आम सी बात है, लेकिन एक जहरीला बिच्छू जब उस बच्चे को काट लेता है तो माँ जैसे दर्द से बिलबिला जाती है और फिर वो उसको लेकर भागते हैं। हालांकि वो सारा जहर चूस चूस कर फेंकती जाती है अपनी जान की परवाह किए बगैर भी, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हालांकि बच्चे की तबीयत कुछ अब बेहतर है। तो ये एक सुनी सुनाई कहानी जिसमें वो शुरू में ही बता देते हैं कि लोग बस्ती के लोग आज भी ज्वाना का किस्सा सुनाते हैं, बस्ती के लोग आज भी कीनों की कहानी सुनाते हैं, दुर शहवार की कहानी सुनाते हैं। यानी एक हिकायत है जिसको इब्तिदा में ही बता दिया जाता है कि ये हिकायत यहाँ की बड़ी मशहूर हिकायत है और ये किस्सा कुछ इस तरह से है।
تو اس قصے میں اب ظاہر ہے یہ ایک تخلیق کار کا بنایا ہوا قصہ ہے جس میں وہ ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں، دنیا کی منافقت کے بارے میں، لوگوں کے رویوں کے بارے میں، اور لوگوں کی بے حسی، نفرت، لالچ، حسد، طمع، بہت سی چیزوں کے بارے میں، یعنی انسانی نفسیات کے وہ تمام چیزیں جو انسان پر کہیں نہ کہیں اس کے رویوں پر، اس کے برتاؤ پر اثر انداز رہتی رہی ہوں، تو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ بستی کے سب لوگ، کیونکہ ان کے لیے ایک نئی بات ہے کہ کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو دکھانے جا رہا ہے، تو وہ ساتھ ان کے ہو لیتے ہیں، اور پھر ہم ڈاکٹر کا وہی کردار دیکھتے ہیں جو ہمارے سماج میں جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر، یا ہوتا آیا ہے یا شاید ہوتا رہے گا، کہ ایک غریب کو ڈاکٹر کسی بھی صورت میں اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اس کے بچے کو دیکھنے کو تیار نہیں، اور بستی کا وہ ڈاکٹر جو واحد ڈاکٹر ہے اور جو بستی سے بھی باہر کہیں پر رہتا ہے، تو وہ کیونکہ ان کے پاس دکھانے کے پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر ان کو نہیں دیتا اور بڑی نخوت سے واپس بھیج دیتا ہے، اپنی مصروفیت کا بہانہ کر دیتا ہے، اور یہ سب لوگ واپس آ جاتے ہیں، تاہم بچے کی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور اب انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، لیکن وہ پریشان ہیں، بڑی ایک پریشانی ہے کہ زندگی کب تک اسی طرح سے گزرے گی۔ خیر اسی کیفیت میں جب وہ شکار پر جاتے ہیں اور وہاں پر بستی کے سبھی لوگ ظاہر موتیوں کی تلاش بھی کرتے ہیں، سمندر میں بھی اترتے ہیں، وہ سارا ان کا ایک طرز عمل ہے جو روزمرہ معمولات پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ہم مرکزی کردار کو دیکھتے ہیں کہ جو سمندر میں اترتا ہے اور تب اس کے ہاتھ وہی مراد کا موتی لگ جاتا ہے، یعنی وہی سچا موتی جو در شہوار ہے، اور بڑی حیرت سے اور بڑے تعجب سے جب اسے نکال کر لاتا ہے تو خوشی سے دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ آج در شہوار لگ گیا ہے۔ یعنی وہ دن جو ان کی زندگی کا سب سے مشکل دن ہے، اسی دن ان کو ایک بڑی خوشخبری اس موتی کی صورت میں ملتی ہے، اور اب آگے موتی کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک موتی جس کے ساتھ خیر بھی موجود ہے اور جس کے ساتھ شر بھی موجود ہے۔ اب یہاں جان سٹائن بڑی مہارت سے کہانی کو بنتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں کے عنصر کیسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہیں خیر غالب آتا ہے تو کہیں شر غالب آتا ہے، انسان شر کی قوتوں کے آگے کس طرح بے بس ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزیں بھی اس کہانی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب محض ایک موتی آنے سے ان دونوں کی زندگی کیسے اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس موتی کی حفاظت کے لیے انہیں رات کو اپنی نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، پھر بھی ان کی جھونپڑی پر حملہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم رویے دیکھتے ہیں لوگوں کے کہ کس طریقے سے لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ وہ پادری جو ان کی شادی کرانے پر تیار نہ تھا، اب وہ خود چل کر آیا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں کچھ رقم چرچ کو دینی چاہیے۔ اسی طرح وہ ڈاکٹر جو ان کے بیٹے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ خود چل کر آیا ہے، جیسے ہی اس کے کانوں تک اس موتی کی بات پہنچتی ہے تو وہ موتی کے ہونے کا اعلان جیسے جیسے دور دور پہنچتا ہے، لوگ خود چل کر آ رہے ہیں اور موتی کو پانا چاہتے ہیں یا اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی بھاگا چلا آتا ہے۔ انسانی رویے کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، کتنے منافقانہ ہوتے ہیں اور کتنے موقع پرست ہوتے ہیں۔ ان تمام رویوں کو جس طریقے سے اس ناول میں بیان کیا ہے وہ چیزیں بڑی پڑھنے کے لائق ہیں۔ تو یہاں پر طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ان کی جان پہ در پہ لوگ ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں وہاں سے بستی سے بھاگتے ہیں، ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، ان کی کشتی جلا دی جاتی ہے، بڑی تکالیف ہیں، اور بار بار وہ جوانہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ ہمیں اس موتی کو پھینک دینا چاہیے، یہ موتی منحوس ہے۔ یہاں پر ایک بحث جنم لیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ موتی منحوس ہے یا انسان کی نیت خراب ہے، یا وہ انسان جو ان کے ارد گرد موجود ہیں وہ انسان ایسے خطرناک ہیں۔ یعنی جب وہ جوہریوں کے پاس جاتے ہیں اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ کینو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو، پڑھے لکھے، کسی اچھی جگہ جائے اور ان کی زندگی کے دن پھر جائیں، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ ان کی زندگی کے دن پھرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک غریب شخص کو اپنی زندگی کے دن پھیرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، چاہے قسمت ان کا کتنا ہی ساتھ، وہ اس موتی کو لیتے ہیں اور جب جوہریوں کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب بھی انہیں لوٹنے کو بیٹھے ہیں، اور وہ بڑے ہی شکلیں بنا کے بتاتے ہیں کہ یہ تو بڑا خام موتی ہے اور یہ اچھا نہیں ہے، حالانکہ وہ موتی بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے، بہت چمکدار ہے، بہت مہنگا ہے۔ تو وہ اس در جہاں کو یا وہ اس در شہوار کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے، رد کرتے ہیں، تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں اور اس کی مزید حفاظت شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال کہانی
کہانی طویل ہے اور یہ آپ کو خود پڑھنی پڑے گی کہ اس ناول میں پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کن کن مراحل سے گزرتے ہیں، کیسی کیسی دشواریاں ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طرح بچتے بچاتے اب وہ کہاں پناہ لیتے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، اختتام میں ان کے ساتھ کیا سانحہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں تو آپ کو خود پڑھنی پڑیں گی. لیکن تاہم اختتام میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہے، اور اس میں ہم اسی انسانی رویے کو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص اپنی ساری خوشیاں کھو دیتا ہے. تو موتی ان کے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا، یا خوشیاں ان کے پاس رہتی ہیں یا نہیں رہتی، یہ تو آپ کو اس کتاب کو پڑھ کر ہی جاننا ہوگا. تاہم بتاتی چلوں کہ اس کتاب میں خیر اور شر دونوں کے عنصر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ناول کا اختتام تھوڑا دردناک ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن میں بہت سی کہانیوں کو، بہت سے ان کہانیوں سے جڑے سوالات کو جنم دے گا اور آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ انسانی نفسیات کتنی عجیب و غریب ہے. تو ضرور پڑھیے ممتاز شیری صاحبہ کا ترجمہ کیا ہوا جان اسٹین کا یہ ناول، جس کا نام ہے درِ شہوار. بہت شکریہ.